من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالأصوات. قل ما الأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. یہ سورۃ الرعد آیت نمبر 14 کا 16 آپ کے سامنے یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 تا 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ ہی کے لیے ہے دعوت حق، اللہ ہی کے لیے حق کی دعوت. والذین، اور وہ لوگ یدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں اللہ سے بڑے بڑے، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ سے نیچے نیچے، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کو. لا یستجیبون لهم بشیء، نہیں وہ قبول کر سکتے ہیں ان کے لیے کسی بھی چیز، الا مگر کباسط کفیہ، اس ہاتھ پھیلانے والے شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ،
تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ پانی اس تک نہیں پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں، اور نہیں ہے کافروں کا دعا کرنا مگر گمراہی کی حالت میں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد، سجدہ کرتی ہیں، من فی السماوات، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، طوعا، خوشی سے، وکرہا، اور جبرن، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ سب کے سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور جبرن، وظلالہم، اور ان کے سائے ہیں، بالغدو، اور ان کے سائے بالغدو، پہلے پہر، والآصال، اور پچھلے پہر، اور ان کے سائے ہیں بالغدو، صبح میں، والآصال، اور شام، اور ان کے سائے ہیں بالغدو، صبح، والآصال، اور پچھلے پہر، قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من رب السماوات، آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو جس نے تربیت کی سماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، کون ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا آسمانوں کی اور زمین کی، کون ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، قل اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے مصطفیٰ، میرے محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ، قل، اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا پس جن کو تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا حمایتی، دوست، مددگار، لا یملکون لانفسہم، نہیں ہے وہ مالک نہ اپنے لیے نفع، نفع کا، ولا ضر، اور نقصان، نہیں ہے وہ مالک اپنے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، قل، اے میرے پیغمبر و مصطفیٰ و مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا، والبصیر، اور بینا، کیا برابر ہے اندھا اور بینا، اندھا اور بینا، نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا، ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھیرا اور روشنی، ام جعلوا للہ، کیا ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، ٹھہرا رکھا ہے اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، خلقو، کہ انہوں نے پیدا کیا، کا خلق ہی، اللہ کی مخلوق کے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو متشابہ ہو گئی مخلوق ان لوگوں پر، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے
ہی خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ اکیلا ہے، القہار، سب پر غالب ہے، سب پر قابو پانے والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ جل جلالہ توحید کا بیان گزشتہ آیات کریمہ سے چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں جو کل کا سبق ہوا اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف تاکہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور طمع کہ یہ بجلی آ گئی، زمین پر گر گئی، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی، اس چیز کے خوف تمہیں تمہارے دلوں میں جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، اور تم اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ اور طمع اس بات کی کہ بجلی جب گرجتی ہے اور آسمان گرجتا ہے تو تمہیں امید لگ جاتی ہے کہ اب خشک زمین پر ہو جائے گی، اب جانور پیاسے تھے وہ سیراب ہو جائیں گے، انسان پیاسے تھے وہ سیراب ہو جائیں گے، فصلیں پیاسی تھی وہ سیراب ہو جائیں گی، تمہیں امیدیں لگ جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہی کیوں دکھاتا ہے تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے اور امیدیں لگ جائیں اور تم اپنے رب کو پکارنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے دوسری صفت یہ بیان کی کہ اللہ وہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے بوجھل کر تو ان کے اندر بارش کو بھرتا ہے، پھر وہ پانی کو برساتا ہے بادل جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ کے دوارا مخلوق رات جیسے فرشتے جو بادلوں کو ہانکنے والے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے تم بھی اللہ کو پکارو اور اس کی حمد و ثنا کرو، اس کی تسبیحات کرو۔ رات علیہ السلام یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ بادلوں کو ہاتھ کر لے کر جانے والے ہیں زمین کے اس ٹکڑے کی طرف جہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس زمین پر پانی برسانا ہے، بارش برسانی ہے۔ تو تسبیح جتنا رعد علیہ السلام کرتے ہیں، حضرت باقی دیگر فرشتے بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ہر وقت صبح شام دن رات ہر وقت لگے ہی رہتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر۔ اور وہ پرانی مخلوق ہے جن سے گناہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اتنی ڈرتی ہے اللہ سے، اور تم انسان ہو کر اللہ سے بھی ڈرتے ہو۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا نہیں، تم سینکڑوں گناہ کر بھی اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، تو تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، تمہارے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بجلی کو چھوڑتا ہے، پھر وہ بجلی جہاں پر مقصد ہو پہنچانی ہوتی ہے اللہ وہاں پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کے سب نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید ابن ربیعہ ایک بہت ہی بدبخت کافر گزرا ہے، مالدار تھا اور مشرک تھا، اور بڑا اسے غرور تھا اپنے مال پر، اور وہ جو ہے شراب کے اڈے لگایا کرتا تھا، مستی کیا کرتا تھا، اور اس کے ارد گرد سارے اوباش قسم کے ٹولہ اس کے گرد بیٹھا ہوتا تھا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھیجا کہ جاؤ ہمیں جا کر دعوت دے کر آؤ۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بدبخت مشرک کے پاس گئے اور جا کر مجلس دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے، تو آپ بھی جا کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں میں زید ابن ربیعہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے زید ابن ربیعہ۔ تو اس نے کہا کہ اے زید میں تجھ سے مخاطب ہوں، اور مجھے اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تیری طرف بھیجا ہے، اور میں تجھے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے آیا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی ذات برحق ذات ہے، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے سب برحق تھے، اور محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर है, वो भी बरहक है, सच्चे रसूल हैं। जन्नत बरहक, जहन्नम बरहक, फरिश्ते बरहक, आसमानी कुतुब बरहक और जज़ा सज़ा बरहक, बेहतर बादल मौत बरहक, अच्छी बुरी तकदीर बरहक। ये सारी दावतें देते जा रहे। आप जो है उनको जब ये दावत दे रहे तो दावत को सुनने के बाद वो बदबख्त बोला, कौन है तेरा रब? क्या वो सोने का बना है, वो तांबे के बना है, वो चांदी का बना है, वो पीतल का बना है? कैसा है तेरा रब जिसका तू मुझे, जिसकी तारीफ़ कर रहा है मेरे सामने? बड़े मगरूराना अंदाज में उसने यूँ जवाब दिया। साफ आसमान था, बादल नाम की कोई दूर तक भी कोई निशानी का ज़हूर ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ आसमान से बिजली उसके गर्दन पर डाली और उसकी गर्दन उसके धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ आसमान से बिजली को कड़क की सूरत में पैदा किया और उसकी गर्दन पर गिरी और उसकी गर्दन को उसके धड़ से जुदा कर दिया। तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिखा दिया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अकड़ता है, अल्लाह इस तरह उसकी अकड़ को ख़त्म करता है, इस तरह उसके गरूर को खाक में मिलाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बिजली को छोड़ते हैं। फयसीबु बिहा मन यशा, तो जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ पर उस बिजली को बरसा देते हैं, पहुँचा देते हैं। फिर भी तुम अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। तुम अपने आँखों से बिजली की कड़क और चमक और दमक को देखते हो, बारिश के बरसात को देखते हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पानी से भरे हुए बादलों को देखते हो। सैकड़ों अल्लाह की निशानियाँ हैं जो उसकी वहदानियत पर दाल है, रहनुमाई करती हैं। उसके बावजूद तुम अल्लाह के साथ अल्लाह की ज़ात तौहीद बारी ताला के बारे में झगड़ालू बनते हो। कभी बेटियां करार दे दिए, कभी बेटे करार दे दिए, कभी कुलबा कबीला करार दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना जैसा तुमने बना लिया। अल्लाह तमाम उन चीज़ों से पाक है जो इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अल्लाह के मखलूक जिन चीज़ों की मोहताज है, अल्लाह उन तमाम की तमाम चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमा रहे वह शदीदुल मिहाल, अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अगर तो हो ना मिहाल मीम के ज़बर के साथ महाल, तो इसका माना है नामुमकिन, यानी कोई चीज़ हो ही ना सके। महाल का माना ये है। अगर मीम की ज़ेर के साथ हो मिहाल, तो इसका माना है ताकतवर, क़ुव्वत वाला। तो अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाली है। फिर मेरे रब ने फरमाया लाहु दावतुल हक़, अल्लाह ही के लिए दावत हक़। हक़ की दावत किसके लिए? अल्लाह के लिए। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारा करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरी मखलूक़ात को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के सिफ़ात में, अल्लाह के अफ़आल में। तो याद रखो अल्लाह का ये पैगाम है, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो इनको कुछ भी नहीं पहुँचा सकते नफ़ा, वो इनकी दुआओं को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद मोहताज है। जिनको उन्होंने देवता बनाया हुआ है, लात मनात उज़्ज़ा हबल वगैरह, वो तो खुद मोहताज है। वो पत्थर के बने हुए खुद बेबस हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? खुद तुमने अपने हाथों से उनको तराश कर तुम्हारा अपने लिए खुदा बना लिया। वो तो अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, तुम्हें क्या नफ़ा नुकसान पहुँचाएंगे? वो तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या फरियादों को सुनेंगे? तो अगर फरियाद सुनने वाली कोई ज़ात है तो वह अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई और ज़ात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात में, चाहे वो पैगम्बर ही क्यों ना हो, चाहे फरिश्ते ही क्यों ना हो, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मकाम, सबसे ज़्यादा फजीलत, सबसे ज़्यादा दर्जा अगर रूए ज़मीन पर किसी हस्ती का है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरा रब सूरतुल जिन में क्या फरमा रहा है? मेरे पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए, इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, मैं अपने लिए नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ, चाहे जाए कि मैं तुम्हें नफ़ा पहुँचाऊँ। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ए मेरे पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए, मैं अपने लिए नफ़े का ना ही नुकसान का कुछ भी मालिक नहीं हूँ। यानी मैं अपने आप को, अल्लाह अगर नुकसान पहुँचाना चाहे, मैं अपने आप को नुकसान से नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहे तो मैं नफ़े से नहीं भाग सकता, और पूरी रूए ज़मीन पर बसने वाले उस नफ़े से मुझे महरूम नहीं कर सकते। और पूरी रूए ज़मीन पर अगर अल्लाह की तरफ से मुझे नुकसान पहुँचाने का फ़ैसला हो चुका, पूरी रूए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे नुकसान पहुँचाने से बचा सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को ये फरमा रहे, अब नबी से बढ़कर कोई इस दुनिया में वली है?
ہے, نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی پیر ہے, نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے؟ کوئی نہیں. جب اللہ رب العزت نبی سے یہ فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو, یہ میسج پیغام دے دیجئے, میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو دوسروں کو کیا میں نفع پہنچا سکتا ہوں, کیا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ جب اللہ کسی کو نفع دینا چاہے, نقصان دینا چاہے, تو میرا اس میں کچھ اختیار نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ بات بتلا کر مخلوق پوری دنیا کے کائنات کے لوگوں کو یہ میسج دے دیا, لہذا مشکل کشا, حاجت روا, دستگیر, مقنن اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا روئے زمین پر کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کو تم مشکل کشا کہہ سکو, حاجت روا کہہ سکو, دستگیر کہہ سکو, دسترس کہہ سکو, مقنن قانون ساز کہہ سکو. قانون چلے گا رب کا اور دستگیری چلے گی رب کی, اور داتا مشکل کشا خدائی چلے گی رب کی. اللہ کے ذات کسی کی اس دنیا میں خدائی نہیں چل سکتی, اور کوئی اس دنیا میں جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. تو پھر میرے رب نے مثال کے ذریعے سمجھایا. یہ لوگ جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں جلدی سی باتیں کو, تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھیے, الا کباسط کفیہ الی الماء, جیسا کہ کوئی شخص دریا کے کنارے پر کھڑا ہو, یا نہر کے کنارے پر کھڑا ہو, اور یا کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو, اور ہاتھوں کو پھیلا لے اور اسے پیاس لگی ہو, اب ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا, اے دریا تو پانی بھیج اور میرے منہ میں داخل ہو اور حلق سے نیچے اترے اور میری پیاس بجھے. دریا سے پانی نہیں آئے گا, وہ اپنے روح پر بہتا جائے گا. کنویں سے پانی ابھر کر باہر نہیں آئے گا, وہ جہاں ہے وہیں پر رہے گا. اور ندی نالوں سے, چشموں سے پانی خود بخود اس کے منہ میں داخل نہیں ہوگا, وہ جس طرح بہ رہے ہیں وہ بہتا رہے گا. تو اس کے منہ میں تب تک نہیں آئے گا جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس پانی کو لے کر اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی, کہ وہ ہاتھوں کو پھیلاتا ہے پانی کی طرف کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, کہ وہ فرمایا کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. جس طرح وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے, اسی طرح جب تک تم اپنے رب کو مشکل کشا, حاجت روا, جو عبادت کے لائق ہے اس کی عبادت نہیں کرو گے, جس کے سامنے جھکنا ہے اس کے سامنے نہیں جھکو گے, جس کو پکارنا چاہیے اس کو نہیں پکارو گے, پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پکارتے چلے جاؤ, تمہاری فریاد کو نہیں سنیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ پانی تمہارے حلق تک نہیں پہنچ سکتا, اسی طرح وہ لوگ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ مخلوقات, وہ دیوتا, وہ جو ہے مورتیاں تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ قبروں والے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہیں اگر نفع نقصان پہنچائے گی تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ یوں ہی ہے. باقی اللہ کے مقابلے میں باقی لوگوں کی حیثیت, جن کو تم رب مانتے ہو, جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, کہ جس طرح کے دریا کے کنارے پر کھڑے ہونے والا شخص ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہاتھ پھیلا کر کہ پانی تو آ میرے منہ میں داخل ہو جا, تو وہ پانی کبھی بھی نہیں آئے گا اس کے منہ تک. اسی طرح وہ قبروں والے, وہ مورتیاں, وہ دیوتا, وہ سورج, وہ چاند, جن کی بھی تم پوجا پاٹ کرتے ہو, وہ آگ, وہ ستارے, وہ تمہیں ذرا بھر بھی تمہاری فریاد کو نہ سن سکتے ہیں, نہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, نہیں پکارتے کافر مگر گمراہی کی حالت میں. ظاہر ہے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, وہ تو گمراہی میں ہے, اور جو گمراہی کی حالت میں ہوتا ہے اس کی فریاد کو نہیں سنا جاتا, اللہ ان کی فریاد کو قبول نہیں کرتے. اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کافر کی دعا کو قبول کرتے یا نہیں کرتے. مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ کافر کی دعا نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. ایک مفسرین کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو نجات کا معاملہ ہے, بخشش کا معاملہ ہے, عذاب سے بچنے کا معاملہ ہے, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. اس سے ہٹ کر جو دنیاوی معاملات ہیں, دنیاوی کام کاج, دنیاوی کاروبار, دنیاوی خوشحالیاں, ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو بہرحال یہ مفسرین کے دونوں طرح کے گروہوں کے دونوں طرح کے رائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, طوعاً خوشی سے,
वकरहन और जबरन, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकने में उनके लिए ज़रा भर भी गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह के सिवा अल्लाह के सामने झुका बगैर, अल्लाह को सामने फरियाद किए बगैर, अल्लाह को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझे बगैर उनके लिए कोई चाराकार नहीं है। अब चाहे वो खुशी से अल्लाह को पुकारे, अब चाहे जबरन अल्लाह को पुकारे, हर हाल में अल्लाह को इन लोगों को पुकारना पड़ेगा। अल्लाह को अगर छोड़ के गैरुल्लाह को पुकारेंगे तो इनके लिए कोई बख्शिश का ज़रिया नहीं बनेगी चीज़, और कोई इनको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता, और कोई इनकी फरियाद को नहीं सुन सकता। फिर फरमाया मेरे रब ने वज़िलालुहुम बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, इनके साए सुबह और शाम, गुदुव्वी गुदुव्वत उनकी जमा है, और गुदुव कहते हैं सुबह के वक़्त को, आसाल असील की जमा है, असील कहते हैं शाम के वक़्त को। इनके लिए सुबह और शाम साए हैं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सारे फैसले होने वाले। फिर मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे पैगम्बर आप इनसे कह दीजिए कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आप इनसे कहिए कि कौन रब है आसमानों का और ज़मीन का। रब का माना है तरबियत करना, परवरिश करना। रब का मफ़हूम अगर किसी को समझ में आ जाए तो दुनिया का अंदर कोई शख्स करीब भी ना जाए शिरक के। तो रब की माना क्या हुआ? तरबियत करने वाला आसमानों की और ज़मीन की। तरबियत किस चीज़ की? लिबास की। तरबियत किस चीज़ की? हवा की। तरबियत किस चीज़ की? गर्मी सर्दी की। लिबास पोशाक की, खाने पीने की, हर चीज़ की परवरिश, हर चीज़ की तरबियत अल्लाह की ज़ात करने वाली है। आसमान की तरबियत मेरे रब ने की, जिस जगह पर खड़ा है। हवाओं की तरबियत मेरे रब ने की, जहाँ पर बरसनी है, चलना है और जाना है, रब के हुक्म से पहुँचना है। जिस रफ्तार से जाना है उस रफ्तार में रब के हुक्म की वो मोहताज है। ज़मीन की परवरिश मेरे रब ने की कि ज़मीन पर गर्म होना है, ठंडा रहना है, किसको अपने अंदर ज़लज़ले की सूरत में अपने अंदर निगलना है, लुक़मा अजल बनाना है, और किसको अपने ऊपर चलने के लिए छोड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन की तरबियत फरमाई, किसी को गर्म सख्त बनाया, किसी को नरम बनाया, तो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरबियत की मोहताज है। ज़मीन है, आसमान है। अब आसमान और ज़मीन का तज़किरा फरमाकर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने वाज़ेह कर दी ये बात, आसमान और ज़मीन के माबैन जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी कोई भी चीज़ दुनिया में उनको ना उनकी तरबियत कर सकती है, ना अल्लाह के अज़ाब से उन चीज़ों को बचा सकती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे पैगम्बर इनसे कहिए कि कौन रब है आसमानों का और ज़मीन का। फिर दूसरा तर्जुमा ये, कौन है जिसने तरबियत की आसमानों और ज़मीन की। तो वाज़े तौर पर ये लोग कहेंगे कुलिल्लाह, अल्लाह ही है जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, और इनकी तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला, अपनी जगह पर ठहराने वाला, कायम रखने वाला, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन कुफर को, शिरक को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या ज़िक्र किया दो शख्सों का। वो मुवाहिद थे, तौहीद के परस्तार थे, जा रहे थे, रास्ते में उबाश किस्म के लोगों का एक ग्रोह बैठा था, और वो ऐसे लोग थे, बड़े मलंग किस्म के लोग थे, खा खा कर मोटे हो चुके थे। जिस तरह कभी आप देखेंगे दरबारों पर, कब्रस्तानों पर मलंग किस्म के लोग बैठे होते हैं, ना उनको नमाज़ों को पता, ना उनको सुन्नत का पता, ना उन्हें शरीयत का पता, ना उन्हें पाकी नापाकी का पता, और वहाँ पर बैठे रहते हैं। बस उनका काम है पैसे लेना और खाना पी लेना, बस इसके लिए वहाँ कुछ नहीं। और लोग जाकर वहाँ पर चढ़ावे चढ़ाते हैं कब्रों पर जाकर। तो उन लोगों की भी ये आदत थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो मुवाहिद जब वहाँ से गुजरे तो उनके पास जब भी उस रास्ते से कोई गुजरता था वो उनको गुजरने ही देते थे। वो कहा करते थे जब तक तुम यहाँ पर कुछ नजराना पेश नहीं करोगे, कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, उस वक़्त तुम्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अब वो चढ़ावा चाहे बकरी को ज़िबा कर करते, चाहे मेढे को ज़िबा कर करते, चाहे वो गाय या बछड़ा ज़िबा कर करते, चाहे ऊँट ज़िबा कर करते, जब तक वो उनके सामने चढ़ावा नहीं चढ़ा देते, कुछ नजराना पेश ना कर देते, उस वक़्त तक वो आगे उनको जाने नहीं देते थे। और दोनों के मुवाहिद जब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनसे यही मुतालबा किया। उन्होंने कही ये बात, देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए। पहली बात तो हम तौहीद के परस्तार हैं, एक अल्लाह को मानने वाले। हम नहीं मानते इन चढ़ावों को, हम नहीं मानते इन चीज़ों को जिनकी तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो, तो हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उनमें से एक जो था उसने कहा अब जान तो बचानी है, क्या करे।
تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چڑھاوا ہی چڑھانا ہے نا، تو مکھی کو مارا، مکھی کو مار کر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو جو ہمارے پاس تھا ہم نے تمہیں دے دیا بطور نذرانے کے۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا کیڑے مکوڑے یہ جتنی بھی چیزیں یہ اگر انسانوں کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اب چاہے وہ کتا ہے، اب چاہے وہ بلی ہے، چاہے وہ مکھی ہے، چاہے مچھر ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں، یہ اگر انسانوں کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے تو ان کو مارنا جائز ہے۔ اگر نقصان نہ پہنچائے بلا وجہ ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مکھی کو مارا اور وہاں سے جان چھڑا کر چلے گئے۔ اب دوسرے جو تھے انہوں نے کہا میں تو مر جاؤں گا لیکن میں مکھی بھی اللہ رب العزت کے کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر میں اسے نہیں مار سکتا، غیر کے نام پر اسے بطور نذرانے کے میں نہیں پیش کر سکتا، میں جان تو دے دوں گا لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جس نے مکھی مار کر غیر کے نام پر اس نے چڑھاوا چڑھا دیا وہ تو سیدھا جہنم میں گیا۔ اور فرمایا کہ جس نے جو ہے مکھی بھی مارنا گوارا نہ کی، اللہ کے توحید کے مقابلے میں اللہ ہی کے نام پر اس نے چڑھاوا چڑھانا پسند کیا کہ اللہ کے نام پر نذرانے پیش کرنے غیر کے نام پر نہیں کرنے، تو وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنی توحید کے مقابلے میں ذرا بھر بھی شرک کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ قل اتخذتم من دونه اولیاء، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا بس تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا اوروں کو دوست، یا مشکل کشا، یا حاجت روا، یا حمایتی، یا جو ہے مددگار؟ تو یاد رکھو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ جن کو تم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے نا، یا ولی بنا رکھا ہے، یا مددگار بنا رکھا ہے، یہ تمہارا اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے، تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا صحت دیں گے، تمہیں کیا زندگی دیں گے، تمہیں کیا نفع دیں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب یہ میرے بات توحید حق اور باطل کی میرے رب نے دوبارہ مثالیں دے کر ارشاد فرمائی ہیں اور محبانہ انداز پیش فرمایا کہ یہ میرے بندے جلدی سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو پھر مثال دے کے سمجھایا میرے پیغمبر ان سے کہیے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب روشنی کیا ہے؟ توحید، اندھیرا کیا ہے؟ شرک، اور جو ہے اندھا کیا ہے؟ جو حق کو دیکھ ہی نہیں رہا، حق کو دیکھ ہی نہیں رہا یعنی باطل، اور بینا کیا ہے؟ جس کے سامنے حق واضح ہے، آیا ہے، یعنی بینا سے مراد ہے حق واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اور پھر تم حق کو قبول نہیں کرتے ہو، جبکہ واضح طور پر ہے حق اور باطل، اور جس طرح کے واضح طور پر تمہیں دکھ رہا ہے یہ اندھا ہے، یہ بینا ہے، یا اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے واضح کر دیا حق کو اور باطل کو، اس کے باوجود تم حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھو حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے جات جو رکھی ہے وہ حق کے پیروکاروں کے لیے رکھی ہے، باطل پر چلنے والوں کے لیے نہیں رکھی۔ نجات ہے تو حق پر چلنے والوں کے لیے، اور حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی جنت اور جہنم پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتے اور پیغمبروں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر جو ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمائی ان پر ایمان لانا، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھ کر ایمان لانا، اور جو ہے بعثت بعد الموت اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حق ہیں۔ تو پھر فرمایا خلق ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھا ہے ایسی مخلوقات کو کہ ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح پیدا کرتے ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، اس طرح یہ مخلوقات پیدا کرتے ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، انسانوں کو پیدا کر دیا، جنات کو پیدا کر دیا، تو کیا یہ باقی مخلوقات بھی اس طرح پیدا کرتی ہیں؟ ان کا یہ یقین ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، اللہ ہی پیدا کرنے والی ساری کی ساری چیزوں کو۔ تو متشابہ لگ گیا ان چیزوں کو، ان لوگوں کو ان چیزوں کی، ان پیدا کردہ چیزوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر یہ غور کرتے تو انہیں نظر آتا، آسمانوں میں غور کرتے، زمین میں غور کرتے، دین اسلام پر غور کرتے، نبی کی اتباع پر
غور کر کر ایمان لا کر اپناتے اور عمل کرنا شروع کر دیتے تو حق واضح ہو جاتا، لیکن انہوں نے غور ہی نہیں کیا، اللہ کو اپنا جیسا سمجھ لیا، اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ ان جیسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام انسانی تقاضوں سے، مخلوقاتی تقاضوں سے، کائناتی تقاضوں سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ آخری جملہ اس آیت کریمہ کا اللہ نے پھر آگے تو آخری آیت کریمہ کا آخری جز میں اس بات کو ساری مثالیں دے کر، حق کو سمجھا کر، اپنا تعارف کرا کر اب اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب تم سمجھو یا نہ سمجھو، میرا دو ٹوک فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے قل اللہ خالق کل شیء، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ اللہ اکیلا ہے، القہار، اور وہ اللہ سب چیزوں پر غالب ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، اللہ کا مقابلہ کوئی چیز کر نہیں سکتی، تو ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، ہر چیز پر اس کا قابو ہے، ہر چیز پر اس کا تسلط ہے، اور اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لہذا یہ اللہ کا آخر میں فیصلہ ہو گیا اور اللہ نے تمہیں سنا دیا۔ اب تم چاہے قبروں کو سجدہ کرو، اب چاہے تم سورج کو سجدہ کرو، اب چاہے تم انسانوں کے سامنے سجدہ کرو، اب چاہے تم قبروں کو چڑھاوے چڑھاؤ، دیگیں چڑھاؤ، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، اللہ تمہاری عبادت تمہارے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھائے گا، تمہاری عبادت کوئی بھی کچھ بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ تم اتنے ہی اللہ کے غضب کے شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نام پر تم نذرانے پیش کرو، اللہ کے نام پر تم چڑھاوے دو، اللہ کے نام پر تم کھانے تقسیم کرو، اللہ کے سوا کسی کے نام پر تم کوئی بھی چیز نذرانے کے طور پر پیش نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کے نام پر تم نذرانے پیش کرو، اس کے نام پر تم جانوروں کو ذبح کرو، اس کے نام پر تم خیرات دو، عطیات دو، اس کے نام پر تم صدقات، خیرات، عطیات دو۔ اللہ اس لائق، اللہ کے سوا کسی کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔